رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواہ مسلم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ حاجت میں اس حدیث کو پڑھتے جس کا ترجمہ اور معنی مطلب یہ ہے: اما بعد، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد سب سے بہترین بات کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے امور یہ ہے کہ لوگ دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کر دیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی چیز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 867 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی حدیث وارد ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس میں ہمارا امر نہیں، ہمارا حکم نہیں، تو وہ مردود ہے، وہ قابل رد ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جس کا ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ہے، جس پر رسول اللہ کا مہر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد ہے، وہ قابل تردید ہے۔ محترم سامعین کرام، ان تینوں روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی عمل جو ہم دین سمجھ کر یا عبادت سمجھ کر، نیکی اور خیر کے کام کو سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس عمل کا ثبوت کتاب اللہ قرآن مجید سے نہیں ملتا ہے اور سنت رسول سے نہیں ملتی ہے، تو یہ کام بظاہر ہمارے لیے خیر ہے، اچھائی ہے، بہتر ہے، نیکی سمجھ کر ہم کریں، وہ یہ کام بدعت ہے، اور اسی کام کو نئے امور کہا جاتا ہے جو دین میں گڑھ لیا جاتا ہے، ایجاد کر لیا جاتا ہے۔ اور ہر وہ کام جو ہم دین میں نئے طور پر گڑھ لیتے ہیں، ایجاد کر لیتے ہیں، انہی کام کو بدعت اور گمراہی کہا جاتا ہے، اور ہر بدعت اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اندازہ کریں اور سوچیں اور تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آج ہم جو 12 ربیع الاول کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش اور جشن مناتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، نعت خواں، نعت پڑھنے والے شاعروں کو بلاتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، بلڈنگوں کو سجاتے ہیں، عمارتوں میں چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹننگ کرتے ہیں، تو کیا اس کا ثبوت کتاب اللہ سے ملتی ہے؟ کیا اس کا ثبوت رسول اللہ کی احادیث سے ملتی ہے، یا اور بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، تابعین سے ملتی ہے؟ تو یقیناً
تمام متفقہ رائے یہی ملے گی یہ چیزیں نہ اللہ کے رسول نے منائی ہے اور نہ ہی اس کو منانے کا حکم صحابہ کرام کو دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کو منائی ہے، نہ تابعین نہ تبع تابعین نے ان چیزوں کو منایا ہے، نہ اس کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، مختصر طور پر ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ چیزیں دین میں کس قدر کتنے دنوں کے بعد یہ ابتدا ہوئی ہے، شروعات ہوئی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھنے کے بعد آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی 12 ربیع الاول کا جشن نہیں منایا، کبھی بھی چراغا اور کبھی بھی یوم کے طور پر، خوشی کے طور پر نہیں سیلیبریٹ کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 سال دور آیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں دونوں سال میں اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا، نہ آپ نے منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ زندگی، حاکمانہ زندگی، خلیفت والی زندگی ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے 10 سالہ زندگی میں نہ خود منایا اور نہ ہی کسی صحابی کو یا تابعین کو منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 سالہ زندگی میں نہ آپ نے خود منایا اور نہ کسی کو منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سال حکومت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 5 سال حکومت کی، نہ 5 سال میں 12 ربیع الاول 5 مرتبہ آیا، نہ آپ نے منایا اور نہ ہی کسی کو منانے کا حکم دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 6 مہینہ حکومت رہی، آپ نے بھی نہیں منایا اور نہ ہی آپ نے کسی کو منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 سال تک دور حکومت میں قائم رہے، آپ نے خود نہیں منایا اور نہ ہی کسی کو منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح ائمہ کرام کی زندگی کو لے لیجئے۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ نے خود نہ کہیں منانے کا حکم دیا، نہ کسی نے منائی اور آپ نے اس کو نہیں روکا ہوگا۔ آپ کے 47 سالہ زندگی میں کبھی بھی اس جشن کا تصور نہیں تھا۔ اسی طرح امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ کے دور میں یہ 68 مرتبہ آیا اور آپ نے 68 سالہ زندگی میں کبھی بھی اس کا کوئی بھی جشن نہیں منایا۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی میں 55 مرتبہ یہ دور آیا، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ نے اس کا جشن نہیں منایا، اس کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کے دور میں یا ان کی زندگی میں 38 مرتبہ آیا اور آپ نے بھی اس جشن کا کوئی بھی خوشی نہیں منایا اور نہ ہی یہ دن آپ نے انعقاد کیا۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی میں 65 مرتبہ آئی اور سلطان باہو کے دور میں 67 مرتبہ آئی۔ اسی طرح بابا فرید شکر گنج کے دور میں یہ 70 مرتبہ آئی۔ اسی طرح خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے دور میں 53 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول کا دور آیا۔ اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کی زندگی میں 55 مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ ان تمام حضرات کے آپ زندگی کو پڑھ لیں، کھلے طور پر یہ چیلنج ہے، آپ ان کی زندگی سے ایک بھی ثبوت دکھا دیں کہ ان حضرات نے آپ اپنی زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن کو پانے کے بعد بھی آپ کی زندگی نے یہ جشن منایا ہو یا کسی کو منانے کا حکم دیا۔ جب ان لوگوں نے نہیں منایا اور ان کے بعد کے دور میں بھی نہیں منایا تو آپ کن کو مانتے ہیں؟ نہ اللہ کے رسول کی حدیث کو مانتے ہیں، نہ خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، نہ ان کے بعد عبد القادر جیلانی اور جتنے بھی لوگ بڑے بڑے ائمہ کرام آئے، بڑے بڑے اور شخصیتیں آئیں، تمام لوگوں نے ان چیزوں کا انعقاد نہیں کیا، محفلیں منعقد نہیں کی، نہ ان لوگوں نے کسی کو منانے کا حکم دیا۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ
آپ کن کی مانتے ہیں؟ شیطان کی مانتے ہیں یا رسول اللہ کی مانتے ہیں؟ خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے سال آنے کے باوجود بھی نہ رسول اللہ نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ کرام نے، کسی نے بھی ان چیزوں کا انعقاد نہیں کیا۔ یہ بعد کے دور میں 600 سال کے بعد ان چیزوں کا ایجاد ہوا، اور ہم ان چیزوں کو دین سمجھ کر آج اس قدر پاگل بنے ہوئے ہیں کہ محفلیں منعقد کر کے شرکیہ کلمات اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے بدعت و خرافات اپنی زندگی میں منعقد کر رہے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ و خیرات نہیں ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے مہینہ آتے ہی، 12 ربیع الاول کی تاریخ آتے ہی ہم جھوم جاتے ہیں، چندہ اکٹھا کرنے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں، دروازے تک جاتے ہیں، اور لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے، آپ کے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کر لے۔ یہی اللہ کے رسول سے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو بدعت و خرافات سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بدعت و خرافات سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔